بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ایک ایسے حساس موضوع پر ہے جس کا تعلق براہ راست ہماری آخرت کی نجات اور برسوں کی عبادت سے ہے۔ ایک ضعیف العمر بزرگ نے بڑے درد بھرے لہجے اور نم آنکھوں کے ساتھ مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ بیٹا، میری عمر 70 برس ہو چکی ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے گھٹنوں میں ایسا شدید ترین درد رہتا ہے کہ میں مجبوری کی حالت میں مسجد کے ایک کونے میں کرسی پر بیٹھ کر اپنی نمازیں ادا کرتا ہوں، لیکن جب مسجد میں کچھ لوگ مجھے ٹوک دیتے ہیں یا عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں تو میرا دل دہل جاتا ہے اور ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری زندگی بھر کی جمع پونجی اور بڑھاپے کی یہ محنت و مشقت والی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ضائع تو نہیں ہو رہی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ صرف ان ایک بزرگ کا ذاتی سوال نہیں ہے، بلکہ آج ہمارے ہر دوسرے گھر اور ہر محلے کی مسجد کا ایک ایسا سنگین مسئلہ بن چکا ہے جسے ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ کرسی پر نماز پڑھنے کے کچھ ایسے خاص شرعی اصول اور ضابطے ہیں جو اگر غلط ہو جائے تو انسان کی نماز سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتی اور وہ ثواب کے بجائے گناہ کا مستحق ٹھہر سکتا ہے۔ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم آپ کے ان تمام پریشان کن سوالات کا مکمل احاطہ کریں گے جو آپ کے ذہنوں میں گردش کرتے ہیں۔ جیسے کہ پہلا اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا کرسی کو صف کے بالکل اندر رکھنا شرعی طور پر درست ہے یا اسے سب سے الگ تھلگ کسی کونے میں ہونا چاہیے؟ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ کرسی کے پائیں یعنی اس کی ٹانگوں کی پوزیشن کہاں ہونی چاہیے تاکہ آپ کے پیچھے موجود نمازی کے سجدے میں ذرہ برابر بھی خلل نہ پڑے۔ سوال نمبر 3 یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تھوڑی دیر کھڑا ہونے کی ہمت رکھتا ہو لیکن سجدہ کرنے سے قاصر ہو تو کیا اس کے لیے شروع سے ہی کرسی پر بیٹھ جانا جائز ہے؟ اور سوال نمبر 4 یہ ہے کہ کیا کرسی کے سامنے کوئی میز یا تختہ رکھ کر اس پر پیشانی ٹکانا جائز ہے یا یہ محض ایک جاہلانہ رسم ہے؟ پیارے بھائیو، یہ ویڈیو آپ کی زندگی کی سب سے اہم اصلاحی ویڈیو ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم نے قرآن و سنت کی روشنی اور جدید علماء کرام کے متفقہ فتویٰ کی روشنی میں 5 ایسے ضروری اور نہایت ہی اہم نکات ترتیب دیے ہیں جن کا سمجھنا ہر اس نمازی کے لیے فرض کے درجے میں ضروری ہے جو کرسی کا استعمال کرتا ہے۔ اگر آپ نے ان میں سے ایک بھی تکنیکی غلطی کی تو آپ کی برسوں کی محنت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ خاص طور پر تیسرا اور چوتھا نقطہ وہ ہے کہ جس میں 90% نمازی نادانی میں سخت گناہ گار ہو رہے ہیں اور وہ ایسی غلطی کر رہے ہیں جو ان کے برابر والے نمازی کی نماز کو بھی مشکوک بنا دیتی ہے۔ اس کا تذکرہ میں ویڈیو کے درمیان میں کروں گا، اس لیے ایک لمحہ بھی مس مت کیجیے گا، کیونکہ یہ آپ کے پورے محلے کی نمازوں کا معاملہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو HU دینی وائس کی یہ دینی کوشش اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر کے اس خیر کے کام میں ہمارا ساتھ دیں۔ اب آتے ہیں پہلے پوائنٹ کی تفصیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک لمحے کے لیے رکیے اور اپنے گرد و نواح کا جائزہ لیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم سالوں سے ایک ہی طریقے پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم صرف ایک جسمانی ورزش کر رہے ہوں، کیونکہ
نماز کی مثال ایک ایسے تالے کی ہے جس پر چابی کے دندانے بالکل درست ہونی چاہیے۔ اگر ایک بھی کٹ غلط ہوا تو تالا نہیں کھلے گا۔ بالکل اسی طرح کرسی پر نماز کے یہ 5 پوائنٹس اس تالے کے دندانے ہیں، جن میں سے ایک بھی غلط ہوا تو وہ 70 سال کی عبادت، وہ تہجد اور وہ مصلی پر بہائے گئے آنسو سب کے سب ایک تکنیکی غلطی کی نذر ہو سکتی ہے۔ آج کل ہماری مسجدوں میں کرسیاں تو بڑھ رہی ہے، لیکن شرعی علم کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے کرسی کو محض فرنیچر کا ایک ٹکڑا سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے کا ایک متبادل شرعی راستہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک ایسی کون سی خاموش غلطی ہے جو آپ کرسی پر بیٹھ کر کرتے ہیں، اور آپ کے برابر میں کھڑا وہ تندرست نمازی جو بالکل صحیح نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز بھی آپ کی وجہ سے خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ آپ کی ایک غلطی صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ کے ساتھ کھڑے تمام بھائیوں کی جماعت کے ثواب کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہ کتنا بڑا بوجھ ہے جو ہم نے انجانے میں اپنے کندھوں پر اٹھائے پھر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی کی سب سے اہم ویڈیو ثابت ہوگی۔ اب اپنے ذہن کو بالکل خالی کر لیں اور ان حقائق کے لیے تیار ہو جائیں جو شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ پہلا پوائنٹ کرسی کی جگہ کے متعلق ہے کہ اسے کونے میں ہونا چاہیے یا صف کے اندر۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کرسی ایک اضافی چیز ہے، اس لیے اسے سب سے الگ تھلگ کسی کونے میں ہونا چاہیے تاکہ دوسروں کو تنگی نہ ہو۔ لیکن بھائیوں، یہاں ہم ایک بہت بڑی شرعی غلطی کر جاتے ہیں، کیونکہ اسلام ہمیں جوڑنے کا دین ہے، توڑنے کا نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں واضح طور پر فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں سب بستہ ہو کر لڑتے ہیں، گویا وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اس مبارک آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نماز کی صف میں کوئی بھی درار، سوراخ یا خلا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ فقہا کی مستند کتابوں جیسے فتویٰ عالمگیری میں صاف طور پر لکھا ہے کہ صفوں کے درمیان خالی جگہ چھوڑنا مکروہ ہے، کیونکہ وہاں شیطان اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ اس لیے سچی اور درست بات یہ ہے کہ جہاں تک صف مکمل ہو چکی ہو، آپ اپنی کرسی بالکل اس کے ساتھ رکھ کر کھڑے ہوں۔ آپ کو مسجد کے کونے میں جا کر اکیلے نماز پڑھنے کی شرعی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ باقی بھائیوں کے ساتھ مل کر صف کا حصہ بنیں۔ اگر آپ بلا وجہ دور بیٹھیں گے تو آپ صف کا تسلسل توڑنے کا گناہ اپنے سر لیں گے۔ مگر یہاں ایک ایسا نازک موڑ آتا ہے جہاں اکثر نمازی الجھ جاتے ہیں کہ اگر ہم صف کے بیچ میں کرسی رکھ دیں تو کیا برابر والے نمازی کو ہماری وجہ سے تنگی نہیں ہوگی، یا کیا ہمارے کرسی پر بیٹھنے سے صف ٹیڑھی تو نہیں ہو جائے گی؟ یہ وہ خوف ہے جو لوگوں کو کونے میں جانے پر مجبور کرتا ہے۔ مگر رکیے، اس تنگی اور صف کے ٹیڑھے ہونے کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری حدیث میں چھپا ہے جو ہمیں حیران کر دیتی ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے جس سے آپ صف کے بیچ میں بھی بیٹھیں گے اور کسی دوسرے کو 1 انچ کی تنگی بھی نہیں ہوگی؟ یہ راز میں آپ کو دوسرے پوائنٹ میں بتاؤں گا، کیونکہ وہاں ہم کرسی کے پاؤں کی
اس پوزیشن کی بات کریں گے جو 99% لوگ غلط رکھتے ہیں اور اپنے پیچھے والے نمازی کا سجدہ خراب کر دیتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، کرسی کے پائیں کہاں ہوں اور صف کی سیدھ کا اصل راز کیا ہے۔ پہلے پوائنٹ ہم نے یہ تو اچھی طرح سمجھ لیا کہ ہمیں صف کے بیچ میں ہی بیٹھنا ہے، لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کرسی رکھی کیسے جائے۔ اگر آپ کرسی کے اگلے پاؤں باقی نمازیوں کے برابر رکھیں گے تو آپ کی کمر سب سے پیچھے نکل جائے گی، اور اگر آپ کرسی کو بہت زیادہ آگے کر دیں گے تو آپ کے پیچھے والے نمازی کو سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ یہ وہ الجھن ہے جس کی وجہ سے اکثر مسجدوں میں نمازی ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس الجھن کو دور کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو دیکھنا ہوگا جو صفوں کو برابر رکھنے کے بارے میں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 723 ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو برابر کرو، کیونکہ صفوں کا برابر کرنا نماز کے قائم کرنے میں سے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو صف کیسے برابر ہوتی ہے؟ ہمارے بزرگوں اور فقہا نے بتایا کہ صف کی برابری کا دار و مدار انسانی ایڑیوں پر ہوتا ہے، یعنی آپ کے پاؤں کی پچھلی ایڑیاں ایک سیدھی لائن میں ہونی چاہیے۔ بالکل یہی اصول کرسی پر بھی لاگو ہوگا۔ بہت غور سے سنیے، کیونکہ یہاں 90% لوگ غلطی کرتے ہیں۔ جب آپ کرسی پر نماز پڑھیں تو آپ کو اپنی کرسی کے پچھلے 2 پائیں بیک لیگز ان نمازیوں کی ایڑیوں کے برابر رکھنے ہیں جو آپ کے دائیں اور بائیں کھڑے ہیں۔ جب آپ کرسی کے پچھلے پائیں لائن میں رکھیں گے تو آپ کی کمر اور آپ کا جسم بالکل ویسے ہی صف کے اندر رہے گا جیسے باقی کھڑے ہونے والے نمازیوں کا ہوتا ہے۔ اسی طرح نہ تو آپ صف سے باہر نکلیں گے اور نہ ہی پچھلے والے نمازی کو تکلیف ہوگی۔ اگر آپ نے کرسی کے اگلے پائیں لائن میں رکھیں تو آپ کا جسم سب سے پیچھے ہو جائے گا اور آپ کا یہ عمل صف کو توڑنے کے زمرے میں آ جائے گا، جس سے آپ کے ساتھ والے نمازیوں کی نماز میں بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ لیکن بھائیوں، بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے ذہنوں میں گھر کر چکی ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہ سجدے زمین پر نہیں کر سکتے، اس لیے انہیں شروع سے لے کر آخر تک کرسی پر ہی جے رہنا چاہیے۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا وہ شخص جو تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، اس کا شروع سے کرسی پر بیٹھ جانا اس کی نماز کو برباد کر سکتا ہے؟ دوستو، یہ وہ تیسرا پوائنٹ ہے جو آپ کے ہوش اڑا دے گا، کیونکہ اس میں ہم قیام یعنی کھڑے ہونے کی اس اہمیت پر بات کریں گے جس کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے۔ تو بھائیوں، اب جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں اسے بہت دل لگا کر سنیے گا، کیونکہ یہ آپ کی محنت اور نیت کے قبول ہونے کا معاملہ ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جیسے ہی کوئی بزرگ یا گھٹنوں کے درد کا مریض مسجد میں آتا ہے، وہ سیدھا کرسی پر بیٹھ جاتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دیتا ہے۔ بظاہر یہ ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر تھوڑی دیر کھڑے ہونے کی طاقت ہے اور پھر بھی آپ بیٹھ کر نماز شروع کرتے ہیں تو آپ کی نماز
سرے سے ہوگی ہی نہیں۔ دین اسلام میں نماز کے اندر قیام یعنی کھڑا ہونا ایک فرض رکن ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں واضح حکم دیتا ہے کہ اور اللہ کے حضور ادب کے ساتھ کھڑے رہا کرو۔ اب مسئلہ یہاں آتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے بھائی ایسے ہیں جن کے گھٹنوں میں درد تو ہے، جس کی وجہ سے وہ سجدے نہیں کر سکتے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اتنی ہمت ضرور رکھتے ہیں کہ 2 سے 4 منٹ تک کھڑے رہ سکیں۔ فقہا کا ایک بہت بڑا اصول ہے جو فتویٰ شامی جیسے مستند کتابوں میں درج ہے کہ جس شخص کو جتنے فرض پر قدرت ہو اس پر اتنا ادا کرنا لازم ہے۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مسجد تک چل کر آ سکتے ہیں تو آپ نماز کے شروع میں اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہنے کے بھی پابند ہیں۔ اگر آپ کھڑے ہو کر ثنا پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کو اتنی دیر کھڑے رہنا ہوگا۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ اب درد برداشت سے باہر ہے یا آپ گر جائیں گے، تب اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کرسی پر بیٹھ جائے، بغیر کسی ٹھوس مجبوری کے۔ صرف سستی یا آرام کی خاطر شروع سے ہی کرسی پر جم جانا آپ کے اس قیام والے فرض کو ضائع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کو بھی دیکھتا ہے اور ہماری ہمت کو بھی۔ اب چوتھا پوائنٹ جو کہ سجدے کے لیے تختہ یا میز رکھنے کے بارے میں ہے۔ بھائیو، اب ہم اس بات پر آتے ہیں جو آج کل ہماری مسجدوں میں ایک فیشن کی طرف پھیل گئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی کرسیوں کے آگے ایک چھوٹا سا لکڑی کا تختہ یا ڈیسک لگا ہوتا ہے، یا کچھ لوگ اپنے سامنے ایک میز رکھ لیتے ہیں تاکہ سجدے کرتے وقت اس پر ماتھا ٹیک سکے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہم سجدے کی جگہ تلاش کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ شرعی طور پر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ عمل ہماری نماز کو مشکوک بنا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معذوری کی حالت میں نماز پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ صحابی سجدہ کرنے کے لیے اپنے سامنے ایک تکیہ رکھ کر اس پر ماتھا ٹیک رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکیہ ہٹا دیا، پھر انہوں نے ایک لکڑی کا تختہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی ہٹا دیا اور ایک ایسی بات ارشاد فرمائی جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم زمین پر سجدہ کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ اشارے سے یعنی ہوا میں سجدہ کرو، اور اپنے سجدے کے اشارے کو رکوع کے اشارے سے تھوڑا نیچا رکھو۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ اسلام نے ہم پر کوئی سختی نہیں ڈالی۔ اپنے سامنے زبردستی کوئی میز یا لکڑی کا تختہ رکھ کر اس پر ماتھا ٹیکنا سنت کے خلاف ہے۔ فقہا کی مشہور کتاب مراقل فلاح میں بھی یہ لکھا ہے کہ ایسی کسی چیز پر ماتھا ٹیکنا مکروہ ہے کیونکہ اس کی کوئی اصل نہیں۔ سجدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا نام ہے، اور وہ عاجزی آپ کے جھکنے سے ثابت ہو رہی ہے۔ جب آپ ہوا میں اشارہ کرتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہے، اس کے لیے کسی فرنیچر کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور باریک نقطہ یہ ہے کہ جب آپ میز پر ماتھا ٹیکتے ہیں تو آپ کا پورا ذہن اللہ کی یاد سے ہٹ کر
اس بات پر لگ جاتا ہے کہ میرا ماتھا تختے کی عین درمیان میں لگے ہیں۔ یہ ایک طرح کا تکلف ہے جس سے نماز کی روح زخمی ہوتی ہے۔ پانچواں پوائنٹ تلافی کی راہ اور سائنسی حکمت ہے۔ بھائیو، ہم نے اب تک وہ 4 بڑی غلطیاں جان لی ہے جو ہماری نمازوں میں رکاوٹ بن سکتی ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو برسوں سے ان غلطیوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے ان کا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالی بہت غفور الرحیم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر آپ نے اب تک ناواقفیت کی وجہ سے کوئی غلطی کی ہے تو سچے دل سے توبہ کرے اور آج ہی سے صحیح طریقے پر عمل شروع کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ دوسری اہم بات جو سائنسی لحاظ سے بھی ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے سجدہ کرتے ہیں تو آپ کی کمر اور گردن کا جھکاؤ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ زبردستی بہت زیادہ جھکنے کی کوشش کریں گے یا میز تک پہنچنے کے لیے جسم کو کھینچیں گے تو آپ کے مہروں یعنی اسپین پر دباؤ پڑے گا جو درد کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ ایسا غیر ضروری جھکاؤ ڈسک کو سلب کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں رعایت دی کہ سجدے کا اشارہ رکوع سے تھوڑا نیچا رکھو، اس میں اتنی بڑی طبی حکمت چھپی ہے کہ آپ کا جسم کسی بھی قسم کے خطرے سے محفوظ رہتا ہے۔ اسلام کا ہر حکم انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، اس لیے اپنی نماز کو سادہ بنائیں اور سنت کی پیروی کریں۔ یاد رکھیے، نماز صرف جسمانی ورزش نہیں بلکہ روح کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہے۔ اپنی آواز میں عاجزی اور اپنے طریقے میں سنت کی پیروی لائیں، پھر دیکھیے کہ وہی کرسی آپ کے لیے جنت کا راستہ کیسے بنتی ہے۔ بھائیو، یہ ویڈیو صرف ایک پیغام نہیں بلکہ ایک امانت ہے۔ اسے اپنے خاندان، دوستوں اور محلے کے مسجد میں پہنچانا اب آپ کی ذمہ داری ہے تاکہ کسی کی نماز ضائع ہونے سے بچ جائے۔ اگر آپ کو HU دینی وائس کی یہ علمی کاوش پسند آئی ہے تو ہمیں سپورٹ کریں۔ آخر میں آپ سے ایک خاص درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے اپنا سب سے پسندیدہ نام کمنٹ میں ضرور لکھیں یا اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے دیں۔ آپ کا ایک چھوٹا سا کمنٹ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔